میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دو راستے ہیں اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے۔ ایک راستہ ہے برائے کائنات، جو لوگ اللہ تعالی سے کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کائنات کے راستے سے، اللہ تعالی ان کو اس فنا ہونے والی کائنات میں دے کر نمٹا دیں گے۔ جو لوگ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کائنات کے ذریعے، اللہ رب العزت انہیں کائنات میں دے کر نمٹا دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام اس بات سے اتنا ڈرتے تھے، صحابہ کرام اس بات سے اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ نے اول تو ان کو دنیا میں دیا ہی کیا، اور جو کچھ دیا تھا وہ اس کے بارے میں یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے کہیں ہمارا آخرت کا حساب دنیا میں تو نہیں چکا دیا۔ صحابہ کرام وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر دنیا میں کچھ مل رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آخرت کا بدلہ ہو جائے اور آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ بات بہت توجہ سے سنو، ایک طرف سے شور کی آواز آ رہی ہے، ذرا سب خاموش ہو جائیں۔ دین کی بات کے درمیان آواز نکالنا یہ مسلمان کا اور ایمان والے کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دین کی بات کے درمیان اگر کوئی شور کرتا ہے تو وہ لوگ شور کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ قرآن کا ایک آیت کا مفہوم عرض کر رہا کہ دین کی بات کے درمیان میں شور مچانا ان لوگوں کا کام تھا جو قرآن کی آواز کو اور قرآن کی بات کو مغلوب کرنا چاہتے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ دین کی بات کے درمیان میں اپنی بات کریں، یہ دین کی بات کے درمیان میں شور مچائیں۔ یہ ان کا کام ہے جو قرآن کی بات کو مغلوب کرنا چاہتے تھے، اپنی بات کو غالب کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے سب خاموش ہو کر جو جہاں کھڑا ہے وہاں بیٹھ جائے، آگے نہ بڑھے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے جس چیز کی آج مسلمان تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں دنیا مل جائے۔ صحابہ کرام جن کو اللہ نے دنیا راضی ہو کر دی ہے وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں آخرت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے ان کو ان کے کارنامے، فتوحات اور دین کی مدد اور نصرتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا اور بڑے بڑے ممالک کا فتح کرنا، یہ ساری قربانیاں یاد دلائیں، اس لیے کہ آخرت کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے یا وہ کوئی کارنامہ انجام دے لیتے ہیں تو مخلصین اور آخرت والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے کیے ہوئے پر ڈر ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا۔ جنہیں اپنے کیے ہوئے پر ڈر ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا۔ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے کارناموں پر کام سے فارغ ہونے کے بعد ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے حاضری کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے سوال ہوگا کیا کر کے آئے ہو؟ اس وقت اللہ کے سامنے پیشی کا وقت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالی نے دنیا راضی ہو کر دی ہے اور دنیا اللہ نے صحابہ کو جو دی ہے، اللہ تعالی نے صحابہ کے لیے فتوحات کے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو دنیا صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالی کے وعدوں کے مطابق فتوحات کی شکل میں دی گئی ہے، صحابہ کرام اس دنیا کو اپنی آخرت کا بدلہ سمجھ کر اس سے ڈرا کرتے تھے۔ میری کچھ ضرور بات عرض کر رہا، توجہ چاہتی ہے بات۔ جو دنیا اللہ نے صحابہ کرام کو راضی ہو کر دی ہے، صحابہ کرام اس دنیا سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں اللہ نے آخرت کا بدلہ تو نہیں دے دیا دنیا میں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے دیوار کی طرف منہ کر کے۔ لوگوں نے ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں یاد دلائیں کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں موت سے پہلے؟
اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے اور اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرمانے لگے ہم پر 3 زمانے گزرے ہیں، ہم پر 3 زمانے گزرے ہیں۔ ایک زمانہ گزرا ہے ہم پر کفر کا، جس سے ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، اور یقینی بات ہے یہ کہ جو دنیا میں موت سے پہلے اللہ کو تنہا دل کے یقین کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ اللہ کو ایک نہیں مانے گا اور ان کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے گا، اللہ کا اس سے آخرت میں سورگ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا اس سے آخرت میں سورگ کا وعدہ، جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی نعمتوں کا جنت کا وعدہ صرف اس شخص سے ہے جو دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کو ایک مان لے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اپنے دل سے مان لے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اللہ ہمیشہ کی نرک سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے۔ تو یہ فرمایا ہوئے عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر ایک زمانہ گزرا ہے کفر کا، اگر ہم اس میں مر جاتے تو ہم یقیناً جہنم میں جاتے اور یقیناً ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہتے، اور دوسرا زمانہ گزرا ہم پر اسلام میں فقر و فاقے کا۔ آج کل مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پہلے ملک و مال آ جاوے تاکہ اس ملک و مال کے ذریعے یہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کر دے۔ حضرت فرماتے تھے ملک و مال سے نہ کبھی اسلام پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی اسلام پھیلے گا، ملک و مال سے نہ اسلام کبھی پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی اسلام پھیلے گا۔ اسلام کے پھیلنے کے لیے وہ مجاہدے اور مشقت، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کے پھیلنے کے لیے فقر کی زندگی زیادہ یقینی ہے مال کی فراوانی کے زمانے سے فقر کا زمانہ زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر ہے۔ کیوں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایک جوڑا صبح ایک جوڑا شام تمہارے لیے تیار پیش کیا جائے گا، ایک پیالہ صبح کو تیار کھانے کا آئے گا، ایک شام کو تیار کھانے کا آئے گا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم دین کی محنت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، کھانے کمانے کی مشغولی سے فارغ ہو جائیں گے، پھر تو ہم کھانے کمانے سے فارغ ہو کر اس دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لیں گے۔ آپ فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا تم آج اس فقر کے زمانے میں زیادہ بہتر ہو اس دن کے مال کے زمانے سے جب مال آئے گا۔ میں نے عرض کیا اس زمانے کا مسلمان تمنا کرتا ہے کہ کاش مسلمانوں کے پاس مال ہوتا، اسباب ہوتے، مادی قوت ہوتی، ہتھیار ہوتے، ان کے پاس جو غیروں کے پاس ہے جس سے مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ مسلمان یہ تمنا کرتا ہے اس زمانے کا مسلمان کاش یہ سارے مادی نقشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو اسلام قائم ہو جاتا، مسلمان غالب آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سے ڈرایا تھا کہ نہیں، جو کام تم فقر کے زمانے میں، اسی لیے بات یاد رکھے سب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے فتوحات کے وعدے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے جتنے غلبے کے وعدے ہوئے، وہ سارے وعدے اس زمانے کے اعمال پر ہوئے جو اعمال صحابہ کرام نے رکاوٹوں کے، خوف کے، پریشانیوں کے اور مغلوب ہونے کے زمانے میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مجاہدوں کو، اس زمانے کی تکالیف کو سبب بنایا فتوحات کے ظاہر کرنے کا۔ میں بات ذہن میں رہے سب کے کہ فتوحات کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ مؤثر وہ محنت ہے جو محنت فقر و فاقے اور تنگی اور خوف کے زمانے میں کی گئی ہے۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے۔ یہ ہر زمانے کا اصول ہے کہ جو مجاہدے پرانے زمانے میں کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان مجاہدوں پر فتوحات کے اور مال کے دروازے کھولیں گے۔ لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ فتوحات کا زمانہ یہ بے فکر ہونے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ فتوحات کا زمانہ مال کو رد کرنے کا زمانہ ہے۔ فتوحات کا زمانہ مال کو رد کرنے کا زمانہ ہے۔ اگر یہ کہہ کر مال سمیٹ لیا
کہ اللہ نے ہماری قربانیوں پر مال دیا ہے تو یہ مال کا فتنہ پھر تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا. یہ مال کا فتنہ پھر گمراہی کی طرف لے جائے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مال آنے لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری بھر کر مال کی بھیجی حضرت عائشہ کے پاس. فرمانے لگی کہ انہیں کوئی مرد نہ ملا مال تقسیم کرنے کے لیے، یہ کام میرے ذمے کیا. انہیں کوئی مرد نہ ملا مال تقسیم کرنے کے لیے، یہ کام میرے ذمے کیا. حضرت نے کہلوایا نہیں، یہ سب آپ کے لیے ہے. حضرت عائشہ نے دعا کی، اے اللہ اگلے سال عمر کے پاس مال کے آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. اللہ اکبر. اس زمانے کا مسلمان تو یہ تمنا کرتا ہے اے اور جی لوں تاکہ میں دیکھوں مال کا زمانہ. لیکن صحابہ کرام اور صحابیات کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ جو فتوحات تمہیں تمہاری محنت پر، تمہاری سچائی پر، تمہاری قربانیوں پر اور تمہارے اخلاص پر ملے ہیں، اس مال سے بھی صحابہ کو ڈرایا گیا ہے. یہاں تو مسلمان حرام کمائے ہوئے مال سے بھی نہیں ڈرتا، یہاں تو مسلمان حرام کمائے ہوئے مال سے بھی نہیں ڈرتا. اور وہاں صحابہ کرام وہ مال جو اللہ نے راضی ہو کر ان کی قربانی پر دیا ہے وہ تمنا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے دعا کی، حضرت زینب نے بھی دعا کی، دونوں کی دعا ثابت ہے روایت میں. دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگلے سال عمر کے پاس مال آنے سے پہلے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت زینب کی تو قبول ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی اگلے سال مال آنے سے پہلے. حضرت عائشہ کی قبول نہ ہوئی. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ جب فتوحات کے زمانے میں مال آئے تو مال کو رد کرو، اس لیے کہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ داعی کا امتحان اور نبی کا امتحان سب سے پہلے مال سے لیا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. انہیں مال دے کر دیکھو، انہیں مال دے کر دیکھو نبی ہے یا بادشاہ ہیں. اتنی عقل ایک کافرہ، ایک سورج کو پوجنے والی عورت کو بھی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کو نبی اور بادشاہ میں فرق کرنے کے لیے ان کے پاس مال بھیج کر دیکھو، یہ قبول کرتے ہیں تو یہ بادشاہ ہیں اور مال کو قبول نہیں کرتے تو یہ نبی ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبوت کی پہچان یہ ایک کافرہ مجوسہ عورت سورج کو پوجنے والی وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام یہ اگر مال قبول کر لے تو پھر یہ بادشاہ ہیں، اگر رد کر دے مال کو قبول نہ کریں تو یہ نبی ہیں. اس زمانے میں ہم مال کے لالچ میں رد کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن جو مال حرام راستے سے آئے اس کو بھی رد نہیں کرتے، جو مال حرام راستے سے آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے مزاج بنایا گیا تھا کہ دیکھو فتوحات کے زمانے میں مال آئے گا، تمہیں مال رد کرنا ہے، مال کو رد کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں سنت ہدیہ قبول کرنا سنت ہے اس لیے قبول کر رہا ہوں، حالانکہ رد کرنا بھی سنت ہے. اگر محبت سنت سے ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. خبر نہیں یہ ہدیہ قبول کر رہا ہے مال کی محبت میں یا سنت کی محبت میں. اگر مال سے محبت ہے تو رد نہیں کرے گا، اور اگر سنت سے محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں عہدہ اور مال ہوتا تو ہم غیروں کا مقابلہ کر لیتے. میری بات یاد رکھیو ہمیشہ کہ مسلمان کبھی بھی باطل کے مقابلے میں مادی شکلوں سے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باطل کے پاس بھی مادہ ہے، مسلمان کے پاس بھی مادہ ہے. جب مادہ کا مقابلہ مادے سے ہوگا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، کیونکہ مسلمان کے غلبہ پانے کا سبب مادی اسباب نہیں ہے، مسلمان کے غلبہ پانے کا سبب عہدے اور منصب نہیں ہے. مسلمان کے غالب آنے کا صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی تعداد سے اور کبھی بھی اپنی قوت سے غالب نہیں آئے، ہمیں اللہ نے ہمیشہ غالب کیا ہے. اکثر پر ہم کم ہوتے ہوئے اکثریت پر غالب آئے ہیں صرف دین کی وجہ سے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم مال کی قوت، مال کی کثرت سے یا افراد کی کثرت سے یا کسی طاقت اور مادی قوت یا کسی سبب سے ہم غالب نہیں آئے.
ہم نے عرض کیا کہ زمانہ جب آئے گا مال کا تو خدا نہ کرے کام کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے قربانی پر مال دیا ہے لہذا اس مال کے آنے کے بعد قربانی کم کر دیں. میری بات دھیان سے سننا. اگر اللہ رب العزت کام چاہنے والوں کو سہولت کے اسباب دے دیں اور وہ ان اسباب کو اللہ تعالی کی دین کی دعوت پر اور اللہ تعالی کی اطاعت پر اور مخلوق کے کام آنے پر اور اس دعوت کے دین کے تقاضوں پر اس مال کو خرچ نہ کریں اور اس سہولت کو دین کے کام کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے حساب اور عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ان کی قوم نے کہ آپ آسمان سے تیار کھانا اتروا دیجئے تاکہ ہم کھانے کمانے سے فارغ ہو کر صرف دین کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں. ہمیں کوئی کام نہیں رہے گا. پھر ہم دین کی دعوت دیں گے, دین کی محنت کریں گے. آپ اللہ سے کہہ کر آسمان سے تیار کھانا اتروا دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ اگر تو ان کے لیے آسمان سے تیار کھانا اتار دے تو یہ تیرے کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. کھانے کمانے کا جو وقت ہے وہ دین کی دعوت میں لگے گا. اللہ تعالی نے کھانا اتارنے سے پہلے بتلا دیا کہ میں یہ کر دوں گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے رزق دینے کے لیے زمین بنائی ہے کہ زمین سے غلہ لیا جائے, اللہ رزاق ہیں, اور دکان سے نفع لیا جائے کہ اللہ رزاق ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کائنات کے ظاہری نقشے تک ہی محدود سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم کہ میں آسمان سے تیار کھانے اتار دوں گا. اگر انہوں نے اس سہولت کے بعد اور آسمان سے تیار کھانے اترنے کے بعد پھر اس کام میں کوئی کمی کی فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین, پھر میں وہ عذاب دوں گا ان کو جو عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. سوچنے کی بات ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام فتوحات کے زمانے میں اور مال کی آمد کے زمانے میں صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ میں واقعہ عرض کر رہا تھا عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب موت کا وقت قریب آیا اور رونے لگے تو لوگوں نے یاد دلایا کہ آپ نے تو یہ زمانہ پایا, یہ کام کیے, یہ فتوحات اور یہ کارنامے انجام دیے, آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے. سو فرمایا کہ ایک زمانہ ہم پر گزرا تھا کفر کا, اس میں مر جاتے تو یقیناً جہنم میں جاتے. پہلے ایک زمانہ گزرا اسلام میں فقر کا, اگر اس فقر کے زمانے میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے. لیکن پھر وہ زمانہ ہم پر آیا کہ کام میں فتوحات ہونے لگی, ملک مال ہمارے ہاتھ میں آیا اور غیروں کے اموال اور اسباب وہ ہمارے پاس ہماری طرف متوجہ ہوئے. اب ڈر ہے اس بات کا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ تم دنیا میں آخرت کا حصہ دنیا میں لے چکے ہو. اس سے ڈرتے تھے صحابہ کہ ہم سے یہ نہ کہہ دیا جائے اذرتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں ان کے اللہ سے لینے کے اسباب بھی الگ ہوتے ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں ان کے اللہ سے لینے کے اسباب اور راستہ ہی الگ ہے.
اور جو اللہ سے کائنات کے راستے لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کائنات ہی سبب ہے. جو کائنات کے راستے سے لیتے ہیں اللہ ان کو کائنات میں دے کر نمٹائیں گے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. میری بات توجہ سے سننا. دو راستے ہیں الگ الگ. ایک راستہ ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا کائنات کے ذریعے. یہ تو صرف ان کے لیے ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ اللہ کو جانتے ہیں, نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے لیے وہ مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس سبب ہی اصل ہے. ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس طرح اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اعمال کے ذریعے, اللہ رب العزت ان کو بار بار دیتے ہیں اور یقینی طور پر دیتے ہیں. جو اسباب کے راستے سے لیتے ہیں ان کو ایک بار ملے گا اور غیر یقینی ہوگا. سنو میری بات توجہ سے. جو اللہ سے لیں گے اسباب کے راستے سے ان کو ایک بار ملے گا, وہ بھی غیر یقینی ہے, وہ بھی غیر یقینی ہے. آج دکان میں آمدنی نہیں ہے, آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے, جی ہاں یہ اسباب ہیں جو بالکل غیر یقینی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آؤ گے اعمال کی طرف تو اعمال پر ملنا یقینی ہے, چاہے وہ سبب کے راستے سے ملے یا براہ راست ملے. صحابہ کی زندگی میں دونوں شکلیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب خالی برتن ہیں, اور بلکہ خالی برتن نہیں اوندھے برتن ہیں. اعمال یقینی اور سیدھے برتن ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اعمال پر ایسی مشق کرائی تھی, اور یہ بات سب کے ذہن میں پہلے رہے کہ اس مشق کرانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے. اسباب کا ترک کرنا جہالت اور رہبانیت ہے, اور اعمال کو اسباب کے مقابلے میں یقینی سمجھنا اور اسباب کا اعمال کے مقابلے میں انتہائی غیر یقینی سمجھنا, یہ ہدایت اور اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے تھے گشت کے لیے, کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جس کا بیٹھ کر ایک نظم مرتب کر لیا جاوے اور مسجد جو ہے وہ دفتر بن جاوے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں یہ کام ہوگا. نہیں, مسجد دفتر نہیں ہے, مسجد دفتر نہیں ہے, بلکہ مسجد تو ایسی جگہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس مسلمان کا جو مسئلہ ہو اور دعوت کا جو تقاضا ہو اس تقاضے کو مسجد سے پورا کیا جائے. مسجد کوئی دفتر نہیں ہے جس میں اعمال کی ٹائمنگ اور پروگرام کو سیٹ کر دیا جاوے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ زمانے کی نئی مسجدیں ہیں, ورنہ مسجد نبوی کا معمول یہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر ہوتی تھی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد پڑھ کر روزانہ کا معمول تھا انصار کے محلے میں جانے کا. جا کے انصار سے آپ ہجرت سے پہلے کے واقعات, ہجرت سے پہلے کی تکالیف, ہجرت سے پہلے کن کن مشقتوں سے یہ دین تم تک پہنچا ہے,
اس کی انصار کو آپ ہجرت سے پہلے کا واقعات سنایا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گشت اور ملاقاتیں وہ بے اعتبار تقاضے کے ہیں، بے اعتبار وقت کے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ رات کو جاتے انصار کے پاس، کیونکہ یہ کاشتکار لوگ ہوتے تھے، اپنی زمینوں سے واپس دیر سے آتے تھے، مدینے سے باہر ان کی زمینیں ہوتی تھی، ان سے ملاقات کے لیے جاتے۔ معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کے لیے دودھ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ واپس آ کر دودھ نوش فرماتے تھے، اور پھر تہجد یا آرام جو بھی آپ کا معمول ہوتا تھا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم نے دودھ نکالا بکریوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں دودھ ڈھک کر رکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں گے، یہ لیں گے۔ میرے سارے ساتھی دودھ پی کر سو گئے، مجھے خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کو کچھ کھلائے بغیر واپس نہیں کریں گے، یقین آپ کا اکرام کریں گے، لہذا یہ تھوڑا سا دودھ ہے میں پی لوں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا گھونٹ پی لیا۔ شیطان نے مجھے تیار کیا اس کے لیے کہ مقداد پی لے، اس کو پی لے، کہ شیطان نے مجھے تیار کیا اور میں اس کے کہنے پر دودھ پی گیا۔ پھر شیطان نے مجھے ملامت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پیالے میں دودھ نہیں ہوگا، آپ دودھ دیکھیں گے نہیں ہے، آپ دعا کریں گے تو ہلاک ہوگا۔ میرے ساتھی تو سو گئے دودھ پی کر، اور میں اس خوف میں جاگتا رہا کہ آپ آتے میرے لیے دعا کریں گے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ تشریف لائے، معمول کے مطابق آپ بڑے دودھ کے پیالے کی طرف، دیکھا پیالے میں دودھ نہیں ہے، آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مقداد تو ہلاک ہوگا، لیکن میں دل چاہا کہ آگے بڑھ کے سنو تو صحیح کہ آپ کیا دعا مانگ رہے۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جو ہمیں کھلا تو سے کھلا، جو ہمیں پلائے تو سے پلا۔ مقداد فرماتے ہیں یہ دعا سن کر میری جان میں جان آئی، ہمت ہوئی، میں نے عرض کیا کہ آپ تشریف فرمائیں، میں دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو نکل چکا بکریوں کا، اب تو دودھ ملے گا نہیں، بکریاں دودھ دے چکی ہیں، بکریاں دودھ دے چکی ہیں، دودھ تو ملے گا نہیں، اب تو اگلے وقت دودھ جب بکری دے گی اپنے معمول کے مطابق جب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، جہنم اپنی تمام رحمت و عذاب کی شکلوں کے ساتھ، اگر وہ اللہ کے ثواب اور عذاب کا ایک ذرہ نہیں ہو سکتا، تو پھر دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے اسباب کو اللہ کا خزانہ سمجھنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بکری دودھ دے دیا، اب نہیں دے گی۔ حضرت مقداد نے چھری اٹھائی، عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی بکری ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بکری ذبح مت کرنا، دودھ لے آؤ۔ عرض کیا کہ رسول دودھ تو نکل چکا۔ یعنی میں یہ واقعات لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ تھوڑے ہی ہیں۔ ہاں، یہ عجیب قسم کی جہالت ہے، وہ تو صحابہ تھے، ہم تو صحابہ نہیں ہیں۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر جو کرا کر گئے ہیں وہ صحابہ کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی پوری امت کے ہر فرد کے لیے کر کے گئے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اسباب کی بیڑیوں نے اعمال کی طرف چلنے سے روکا ہوا ہے، اور اسباب کی بیڑیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ گمان کو بگاڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو سو پر یقین رکھے گا وہ اللہ سے بدگمان رہے گا، اللہ سے بدگمان رہے گا۔ اس لیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے امیدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اسباب اور اللہ کی ذات۔ ان دونوں سے امید ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا سبب سے امید ہوگی یا امید صرف اللہ کی ذات سے ہوگی۔
اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی ذات عالی سے امید کرنے میں وہی سچا ہے جو عمل کو سبب پر مقدم کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ مقداد کا یہ کہنا کہ رسول اللہ دودھ تو نکل چکا بکریوں کا، فرمایا دودھ اللہ دیں گے، جاؤ دیکھو۔ جا کر دیکھا تو ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی تھی، اتنا نہیں جتنا چاہیے، نہیں بلکہ ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی یہ تو معجزہ ہی ہے نبی کا، مولانا صاحب یہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ اعمال دیے تھے جن اعمال کے ذریعے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کی خلاف ہوا ہے، تاکہ یہ سمجھ لے امت کہ بھئی بڑے ہیں تو چھوٹوں سے نہیں ہوگا، ان کے چھوٹے ہیں تو ان کے چھوٹوں سے نہیں ہوگا، بلکہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں سے، ان کے چھوٹے کو ہوتے ہوئے ان کے چھوٹوں سے اللہ تعالی نے اپنے وعدے پورے کر کے دکھلائے ہیں۔ عمل کی قوت سمجھانے کے لیے مقداد رضی اللہ عنہ گئے، دودھ کا پیالہ بھر کر لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اسباب سے ملنا ایک مرتبہ ہوگا وہ بھی غیر یقینی ہے، اعمال پر ملنا بار بار ہوگا اور یقینی ہے، اعمال پر ملنا بار بار ہوگا اور یقینی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت میں جب نکلے دودھ کی تلاش میں تو ایک مشرکہ عورت اپنا ریوڑ چراتی ہوئی ملی، اس سے کہا ہمیں دودھ چاہیے، اس نے کہا میرے ریوڑ میں کوئی ایک بکری بھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، ابھی کوئی بکری گیابن ہو ہی نہیں، کوئی بکری اس قابل نہیں جس سے آج تک دودھ دیا ہو، کوئی اب تک میرے ریوڑ میں کوئی بکری گیابن نہیں ہوئی۔ ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو جا تو اپنا کام کر، کہیں اور دیکھتا ہوں۔ ہاں، جب سبب نہیں ہے تو اللہ دیں گے کہاں سے؟ مولانا فرماتے تھے کہ اگر مسلمان اسباب کا بندہ بن کر رہا تو یہ غیروں کا بندہ بن کر رہے گا۔ سنو کیا کہہ رہا میں، اگر مسلمان اسباب کا بندہ بن کر رہا تو یہ غیروں کا بندہ بن کر رہے گا۔ بلکہ ایک صحابی کا قول ہے، فرماتے تھے کہ اگر مسلمان دنیا کا طالب بن گیا تو یہ غیروں کا غلام بن کر رہے گا، غیروں کا غلام بن کر رہے گا۔ جن کے ہاتھوں میں اسباب ہوں گے یہ ان کے آگے جا کر جھکیں گے، نہیں ہم بس اعمال ہیں، ہم عمل کی قوت پر ظاہر کے خلاف سب کچھ کروا سکتے ہیں، عمل کی قوت پر ظاہر کے خلاف سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر مڑ نہ گئے کہ بھئی جب تیری ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے تو پھر کیسے ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ضابطہ ہے وہ دین کو پیچھے رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین ضابطہ ہے، اور واقعی دین ہی ضابطہ ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے اللہ کا۔ زمین سے غلہ اور دوا سے شفا اور دکان سے آمدنی اور ہتھیاروں سے حفاظت، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، اور کائنات میں وہ تبدیلیاں ہیں۔ لا تبدیل خلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ دین یہ ہے اللہ کا ضابطہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں، آپ سارا نظام اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑی دکان لیے بیٹھا ہے، بڑا مال بھرے بیٹھا ہے، جا کے حال پوچھو گے تو اس دکان اور مال کی قیمت سے زیادہ قرضہ اس کے اوپر ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا کا حال، جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ قرضے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس ساری مالیات کو بیچ دیا جائے تو اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، جو لوگ کائنات کو ضابطہ سمجھ کے چلتے ہیں
وہ کائنات کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کیا کائنات ضابطہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر نہیں مڑ گئے وہاں سے کہ جب کوئی بکری دودھ دینے قابل نہیں ہے تو دودھ کیسے آئے گا. فرمایا مشرکہ سے. حالانکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ایمان یقین کی بات تو ایمان والوں سے ہونی چاہیے جو یقین کرے. حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیروں کو بھی بتلایا. سنو، سفر معراج یہ ظاہر کے بالکل خلاف ہے، عقل سے بالکل خلاف ہے، اور یہ ایسا سفر تھا جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے امتحان دیا تھا ایمان والوں کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس معراج کے سفر کی خبر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پہلے دی، ابو بکر کو بعد میں معلوم ہوا. سنو یہ عجیب بات ہے، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے ابو بکر اور سب سے زیادہ جھٹلانے والا ابو جہل. ابو جہل کو پہلے معلوم ہوا، لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ بھئی ابو بکر صدیق کے پاس کہ دیکھو یہ تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ رات کے کسی ایک حصے میں آسمانوں کا سفر اور زمین کا ایک مہینے کا سفر اور جنت دوزخ کی سیر ہو گئی، اور رات کے کسی حصے میں واپس بھی آ گئے. جی ہاں، تو میں کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ بھئی ایمان یقین کی بات ایمان یقین والوں سے ہوگی. اس لیے کہ جب تک، میری بات بہت اہم ہے یہ، جب تک مسلمان غیبی نصرتوں کے اسباب پر نہیں آئے گا اس وقت تک غیر اللہ کو نہیں جانیں گے. بہت اہم بات ہے. جب تک مسلمان غیبی نصرتوں کے اسباب پر نہیں آئے گا غیر اللہ کو نہیں جانیں گے. آپ دیکھیں گے کہ سیرت میں بے شمار واقعات ہیں جس میں غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب صرف اور صرف غیبی مددیں اور غیبی برکتیں یہ سبب بنی ہیں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشرکہ عورت سے جو اللہ کو نہیں مانتی نہیں جانتی، فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے، تو بکری لا، اور تیرے گھر میں جو بڑا پیالہ ہو دودھ کا وہ لے آ. روایت میں ہے کہ اس عورت نے ابو بکر صدیق کی بات کا انکار نہیں کیا، فوراً گئی کہ میں کیا جانوں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا پیالہ لا میں دودھ نکالوں گا. دودھ اللہ دیں گے. دودھ کون دے گا؟ اللہ دیں گے. جنہیں ہر قدم پر یہ خیال ہو کہ حکام دیں گے انہیں اللہ کا خیال آ بھی کیسے سکتا ہے. دودھ اللہ دیں گے تو بکری لا. اس نے ایک بچی پکڑ کے حوالے کر دی، چھوٹے چھوٹے تھن اس کے دودھ کا کہیں نام و نشان نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ رکھا اور تھن پکڑے اور پورا پیالہ دودھ سے بھرا، اپنی ضرورت کا لیا، باقی مشرکہ کو دے دیا کہ جاؤ اپنے گھر لے جاؤ، پیو اور پلاؤ سب کو. اس زمانے کا مسلمان غیروں کے اسباب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس زمانے کے مشرکین ایمان والوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس زمانے کا مسلمان غیروں کے اسباب سے فائدہ چاہتا ہے، اس زمانے کے مشرکین ایمان والوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. سنو، اپنی ضرورت کا لیا، باقی اس کو دے دیا، جاؤ. ایک زمانے کے بعد بکر صدیق کے جب سے گزر ہوا، اس عورت نے دیکھا اور دیکھتے دور سے پہچان لیا اور یہ کہہ کر آواز دی، او برکت والے، او برکت والے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ غیر ایمان والوں کی برکتوں سے ایمان والوں کی عزت کرتے تھے. جی ہاں، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ دنیا کا ارادہ کر لیتے ہیں انہیں اللہ سے لینے کے اسباب نظر نہیں آتے، حالانکہ دونوں راستے الگ الگ ہیں. دونوں راستے الگ الگ ہیں. ایک راستہ
اسباب کا ہے، ایک راستہ اعمال کا ہے. راستہ اسباب کا ہے، ایک راستہ اعمال کا ہے. چند اعمال وہ ہیں جو اسباب کے علاوہ ہیں، باقی جتنا احکام ہے وہ اسباب کے اندر پھرے ہوئے ہیں. جیسے تسبیح کے دانوں میں 100 دانے بھی اگر تسبیح کے ہیں تو ہر دانے سے ڈورا گزر رہا ہے. جس دانے سے ڈورا نہیں گزر رہا ہے وہ دانا تسبیح میں شماری نہیں ہوتا. ہماری بات سمجھ رہے؟ ہماری بات سمجھ رہے؟ جی ہاں، وہ دانا شمار ہوگا ہی نہیں جس دانے سے دھاگا نہ گزر رہا ہو. بس میری بات یاد رکھنا، تمہارے پاس 1000 اسباب ہیں، 100 اسباب ہیں، 10,000 اسباب ہیں. ان سارے اسباب سے اللہ کا حکم اس طرح گزر رہا ہے لازمی طور پر جیسا ہر دانے سے ڈورا گزرتا ہے. تمہارے اسباب بکھریں گے جب ان میں سے احکام نکل جائیں گے. تمہارے اسباب بکھریں گے جب ان میں سے احکام نکل جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے اسباب ہیں. غور سے سننا بات. اسباب 2 قسم کے ہیں. ایک نماز، صدقات، اعمال خیر. دوسری طرف دنیا کے یہ اسباب. کسی کے پاس زمیندارہ ہے، کسی کے پاس تجارت ہے، کسی کے پاس ملازمت ہے، کسی کے پاس سرمایہ داری کا نقشہ ہے. یہ اسباب اور اعمال. اسباب اور اعمال یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ادھر اسباب ہیں، ادھر اعمال ہیں. جو اعمال کو مقدم کریں گے اسباب پر وہ تو اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو اسباب کے راستے پورا کرے یا بغیر اسباب کے کرے. اسباب کے راستے کیوں کرتے ہیں؟ اسباب کے راستے اس لیے پورا کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ میرا بندہ اس حاجت کے پورا ہونے کو سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ میرا بندہ اس حاجت کے پورا ہونے کو اس وقت سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے. اگر یہ اس حاجت کے پورا ہونے کو میری ذات سے جوڑے پھر تو میں اس کی ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا کروں گا. اور اگر یہ اپنی ضروریات کو اسباب سے جوڑے تو میں اس کو اسباب کے حوالے کر کے مدد کا ہاتھ کھینچ لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اگر یہ اسباب اختیار کر کے اپنی حاجت کے پورا ہونے کو میری ذات کی طرف جوڑ دے تو میں اسے اپنی ذات سے براہ راست کامیاب کروں گا. اور اگر اس نے حاجت کے پورا ہونے کو سبب سے جوڑا تو میں اس کو اسباب کے حوالے کر کے مدد کا ہاتھ کھینچ لوں گا. تو اعمال اور اسباب دونوں چیزیں مقابل ہیں. دونوں چیزیں مقابل ہیں. اگر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، صرف اپنی قدرت سے اسباب میں حاجتوں کا پورا ہونا نہ دکھلاتے تو پھر یہ کہنا کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں. کمال تو جب ہے جب ہم تمہیں سبب میں حاجت کا پورا ہونا دکھلائیں اور تم اس کا انکار کرو. تم کو کہ نہیں، اس سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے. اس سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے بارے میں کہہ دیا تھا میں کر دوں گا، میں کل کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے 15 دن یا 1 مہینے تک وحی کو روک لیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کروں گا. یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ چاہیں گے تو کریں گے. اگر آپ اپنی چاہت کو ہم پر موقوف کر دیتے تو ہم جو چاہتے وہ کر دیتے. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. لوگ اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں. لوگ اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اعمال وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. وعدے اعمال کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ نہیں ہیں. جو اعمال کو مقدم کرتے جائیں گے اسباب پر
اور اسباب کی حیثیت اور اسباب کا ناکارہ ہونا خدا کی قسم بالکل ایسے کھل جائے گا جیسا اسباب والوں پر اعمال کا بے اثر ہونا کھلا ہوا ہے. کسی نے کہا تھا حضرت سے کہ خالی نماز سے کیا ہوگا؟ حضرت راہبی یہ کہتے ہیں کہ جو نماز اپنی حقیقت سے خالی اس سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے اور کام بنانا اللہ کے ذمہ ہے. یہ تقسیم نبی کی تقسیم نہیں ہے کہ اسباب تمہارے ذمہ ہے اور کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے. یہ نبی کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ نبی کا طریقہ ہے اور نبی کی ہدایت اور نبی کا راستہ یہ ہے کہ اعمال تمہارے ذمہ ہے اور یہ اعمال ہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب ترک نہیں کرائے، لیکن اسباب کو حکم پر چھڑوانے کا حکم دیا کہ اسباب کو چھوڑو حکم پر. عجیب بات ہے کہ دکان دی ہے اور دکان پر اللہ تعالیٰ گاہک کو لاتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ دکان دیں، پھر دکان پر مال رکھیں، پھر گاہک کو لاویں، پھر یہ اس سے گاہک کے ساتھ مغز ماری کرے؟ کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ جب میں اذان مغرب کی اذان اور گاہک کو ایک ساتھ لے آؤں تو میرا بندہ کیا کرتا ہے. یہ اتنا ناواقف اور اتنا جاہل ہے، اللہ سے اتنا دور ہے کہ اس وقت یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتا ہے کہ یہ حلال کمانا بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ اللہ گاہک اللہ ہی لائے ہیں، کہ اللہ گاہک جو لائے ہیں وہ تجھے رزق دینے کے لیے نہیں لائے ہیں. اللہ اس وقت جو گاہک لائے ہیں وہ تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے ہیں کہ تو نماز کو مقدم کرتا ہے یا نماز کو پیچھے کرتا ہے. اس گاہک کا آنا نماز کے عمل کے امتحان کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اسباب تمہارے اعمال کو پرکھنے کے لیے بنائے ہیں. ورنہ عجیب بات ہے کہ صرف انسان ایک ایسی مخلوق کہ سب کے بغیر نہ پل سکے، باقی ساری مخلوق اسباب کے بغیر پل رہی ہے. کیا بات ہے؟ سوچو تو صحیح. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت اس کے بغیر پالنے والے نہیں تھے تو ساری مخلوق پل رہی ہے بغیر کسی سبب کے، صرف انسان ہی پل رہا ہے اسباب سے. وہ اسباب میں ڈال کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل کو مقدم کرتا ہے یا پیچھے کرتا ہے. اسی لیے وہ صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے لیے بحرین جانے کی اجازت چاہیے، فرمایا کہ ہاں 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لو. 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لو. جی ہاں، قدرت کو ساتھ لو، قدرت کو ساتھ لو پہلے، پھر جاؤ سب کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. پھر اللہ ان اسباب کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. تم عمل کو مقدم کرو، اللہ اسباب کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. اسی لیے میرے دوستو عزیزوں، کوشش اور محنت صرف اس کی ہے کہ عمل کو مقدم کرنے پر آ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جو آخرت چاہے گا ہم اس کی دنیا کو بڑھا دیں گے، ہم اس کی دنیا بڑھا دیں گے. جی ہاں، جو آخرت چاہے گا اس کی دنیا بڑھا دیں گے، اور جو دنیا چاہے گا جو دنیا چاہے گا اس کی آخرت مٹا دیں گے، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے واقعات نقل کیے، اور عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف کر کے دکھلایا. یہی وجہ ہے کہ جب حالات آئیں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان حالات میں اللہ کے سامنے عمل پیش کرے. اللہ کے سامنے عمل پیش کرے. اے اللہ، یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے،
اور چٹان نے سڑک کا دروازہ راستہ بند کر دیا تھا. ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے موت کے. یہاں یہ تک بھی کسی نے نہ کہا کہ اے اللہ تو کوئی فرشتہ بھیج دے جس چٹان کو ہٹا دے، اس لیے کہ فرشتہ بھی اللہ کا غیر ہے. اللہ سے جو مدد لو وہ اللہ کے غیر کے ذریعے سے مت لو. سنو میری بات توجہ سے. آج کل خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اے اللہ تو اس وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ مسلمانوں کا یوں کر دے. اے اللہ تو سعید کے دل میں ڈال دے کہ یہ مسلمانوں کا یوں نہ کرے یوں کر دے. ارے یہ تو دعا مانگنے والوں کا حال ہے. ایک قسم تو وہ ہے جو براہ راست کہتی ہے کہ نہیں آپ کریں گے. ایک قسم وہ ہے جو سمجھتی ہے کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح بول رہے ہیں، ہم یوں کہہ رہے ہیں دعا میں کہ اے اللہ تو اس کے دل میں ڈالتے یہ کرتے. سوچو تو صحیح. میرے نزدیک دونوں کا یقین بگڑا ہوا ہے. جو یوں کہے اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے یہ کر دے، اس کا بھی یقین بگڑا ہوا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے نہیں آپ براہ راست کر دیجئے، مخلوق سے کہہ رہا ہے آپ کر دیجئے، اس کا بھی یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے. سنو میری بات توجہ سے. اللہ سے یوں نہ کہو کہ اے اللہ تو اس طرح کر دے. اللہ اکبر. اللہ کو مشورہ دیتے ہو. مسنون دعا ہے، مسنون دعا. اللہم اکفناہم بما شئت. کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی عذاب، کوئی قانون، کوئی پریشانی آئے کیا کہو؟ اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ تیرے خزانے میں اور تیرے علم میں کتنی شکلیں، کتنی فوج، کتنی قوت، کیا کیا شکلیں تیرے علم میں تیرے خزانے میں ہیں. ہماری مدد کے لیے ہم کسی کو نہیں جانتے، تو جس طرح چاہے مدد کر دے، تو جس طرح چاہے. اللہم اکفناہم بما شئت. آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی سیرت میں ملے گا نہیں کہ ملائکہ کو مدد کے لیے اللہ سے کہہ کر پکارا گیا ہو کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے. کیوں؟ فرشتہ اللہ کا غیر ہے. فرشتہ اللہ کا غیر ہے. یہ کیوں کہیں اللہ سے کہ اللہ فرشتے کو بھیج دے؟ تم اگر اللہ سے براہ راست مانگو، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کی مدد کے لیے ہمیں بھیج دے. جی ہاں، فرشتے تو ایمان والوں کے غلام ہیں. کتنی بڑی قوت اللہ نے دی تھی. اللہ اکبر. کتنی بڑی طاقت کہ فرشتے غلام ایمان والوں کے. اگر یہ اللہ کے ضابطوں پر نہیں آتے اور مسلمان عمل کو مقدم نہیں کرتا تو پھر جن کے غلام فرشتے تھے یہ ایسے مسلمان غیروں کے غلام بن کر رہیں گے. یہ غلامی کا توق نکلے گا نہیں گلے سے. ورنہ اس کو تو اللہ نے وہ درجہ دیا تھا کہ فرشتے ان کے غلام تھے. آپ جانتے نہیں اس قلی کے قصے میں جس کو ڈاکو قتل کرنے لگا تھا اور آسمان سے 7ویں آسمان کا فرشتہ. کہاں سے آئے ہو؟ کہ 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. تو نے پہلی مرتبہ کہا یا رحمان، میں 7ویں آسمان پر تھا. تو نے دوبارہ کہا یا رحمان تو میں آسمان دنیا پر تھا. تو نے تیسری مرتبہ کہا یا رحمان تو میں تیرے سامنے گھوڑے پر خنجر لے کر کھڑا ہوا ہوں. روایت میں ہے فرشتے نے اللہ سے کہا تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، مجھے مدد کے لیے بھیج. تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، مجھے مدد کے لیے بھیج. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لیے بھی جہاں ملائکہ کو نزول ہوا ہے وہاں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ ملائکہ تمہاری مدد کریں گے. یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف 5 آلاف جو 3000 اور 5000 فرشتے نازل کیے ہیں. یمددکم ربکم
یمددکم ربکم، ملائکہ کی طرف نہیں ہے مدد کی نسبت. اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ساری شکلوں سے انکار کروا کے اور سارے ملک کو خلاف کر کے ابراہیم علیہ السلام کا یہی امتحان تھا کہ اس فرشتے سے آگ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں یا فرشتے کا انکار کرتے ہیں. یہ اس پر آ کر فیصلہ ہوا تھا کہ رخ کے صحیح ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. جس اللہ کو اللہ بولنے میں اس آگ تک پہنچے ہیں اسی کے ذمہ بچانا ہے، اسی کے ذمہ. ان کی وجہ سے تو یہ سب ہو رہا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان دین کی دعوت دے اور مسلمان کا خطرہ آ جائے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جن کی دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کی مدد ساتھ ہے. اصل بات یہ تھی، جن کے دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ پیچھے پشت پناہی پر ہیں. جی ہاں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے اللہ اس کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو اس کے دل کا پیغام پہنچائے گا بندوں کو اللہ اس کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. ملائکہ مسلمانوں کے ہی زبان پر اس طرح بولتے تھے کہ مسلمانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کیا بول گئے، اور ان کی زبان کے الفاظ سن کر ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی تھی اور کفار مشرکین جو ان کے مقابل ہوتے تھے، خدا کی قسم وہ ان صحابہ کی زبان سے لفظ سن کر بھاگ جایا کرتے تھے. اور وہ صحابی کہتے تھے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. حقیقت ہے یہ بات، یہ حقیقت ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں. اس زمانے مسلمان اتنا کچھ چیخ رہا ہے، اتنا کچھ چیخ رہا ہے اور کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. اور چیخ کر کہتا ہے کیا کریں، کوئی اثر نہیں. اور وہاں عجیب بات ہے، ایک صحابی مفرز غالب ان کا نام تھا، ان سے کہا کہ دیکھو، ان سے کہا کہ دیکھو بھائی علاقہ تقسیم کر لو، ادھر کی دریائے دجلہ کا ادھر کا کنارہ ہمارا، ادھر کا تمہارا، ادھر کی زمین ہماری، ادھر کی زمین تمہاری. ایک صحابی اکیلے تنہا آگے بڑھے اور کہنے لگے ہٹانے والوں سے کہنے لگے کہ نہیں، ادھر کی زمین بھی ہماری ہے، ادھر کی زمین بھی ہماری ہے، اور کچھ نہیں، کوئی دھمکی، کوئی ہتھیار، کوئی کچھ نہیں. صرف صحابی نے اتنا کہہ دیا کہ ادھر کی زمین ہماری ہے، ادھر کی زمین ہماری ہے، اور اتنی ہماری ہے کہ ہم اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے. یہ روایت صحابی نے یہ لفظ کہا تو ان میں سے ایک آدمی نے ان صحابی کا یہ جملہ جا کر اپنی قوم کو صرف نقل کیا جو قلعے میں تھے. کہا کہ بھائی ان کا ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مشرک نے اس بات کو نقل کیا صحابی کی، اس کا اتنا اثر، اتنا رعب کہ سارا علاقہ چھوڑ کر سب بھاگ گئے. کہاں بھاگ گئے، کہاں جا رہے، کیا ہوا؟ کہ نہیں جی آپ کے آدمی نے ایک بات کہی ہے، آپ کے آدمی نے ایک بات کہی ہے، اب یہاں رہنا بہت مشکل ہے. ارے نہیں بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے نہیں ایسی بات کہہ دی ہے، ایسی بات کہہ دی. ارے کس نے کہا؟ صحابہ کو تلاش کیا، بھائی کس نے کوئی بات کہی؟ ہم نے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. اس آدمی کو لائن پکڑ کے تو بتا بھائی کس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ تھا آدمی جس نے یوں کہا ہے کہ سارا علاقہ ادھر کا بھی ہمارا، ادھر کا بھی ہمارا. روایت میں ہے کہ صحابہ نے ان صحابی سے کہا بھائی تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میری ان سے بات ہی نہیں ہوئی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا.
مجھ پر تو ایک سکینہ سا نازل ہوا، تھوڑی دیر کے لیے میں ہوش میں نہیں تھا، اس وقت میری زبان سے کیا نکلا ہوگا مجھے کچھ خبر نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو تمہیں کیا کہہ رہا، ایک مسلمان کی زبان سے اتنی بات جس کو جا کر نقل کرنے والا مسلمان نہیں ہے، دوسرا کوئی ہے، اس مسلمان کی بات کو نقل کرنے والے کی بات میں اتنا اثر کہ وہ سارا علاقہ انہوں نے خالی کر دیا کہ لو جی اب علاقہ تمہارا ہے، تم لو۔ اللہ آج مسلمان ہم وطن ہو کے بے وطن، نصاب بات ہے، کیا چھپانا، صرف اس لیے کہ اس نے دین کا راستہ، دین کی دعوت کا راستہ، دین کو قائم کرنے کی محنت کا راستہ سب چھوڑ دیا، ورنہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ فرشتے بولتے تھے مسلمانوں کی زبانوں پر،